اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت سے ہمارا سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کی ایک مختصر سی تصویر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور پھر اس رکوع کو ہم اس رکوع کے ساتھ جوڑیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کا انالیسز اور مزید آگے انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے۔ پہلے رکوع میں سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو میں آپ کے سامنے مختصر سی ایک تصویر رکھتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ایک عظیم الشان کتاب کے تذکرے سے کی گئی، اس دعوے کے ساتھ کہ یہ وہ کتاب ہے جو عاجز کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے اس کو اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ پھر جن کی رہنمائی کے لیے اس ہدایت والی کتاب کو نازل کیا گیا، ان کے احوال اور اوصاف اور ان کا انجام بیان کیا گیا، اور دونوں جہان میں کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی۔ بعض لوگوں نے اسے تہ دل سے قبول کیا اور بعض نے انکار کر دیا، لہٰذا اس اعتبار سے اس پر ایمان لانے یا نہ لانے کے اعتبار سے لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ نمبر 1 مخلص مومن، نمبر 2 ظاہراً اور باطناً انکار کرنے والے، نمبر 3 منافق۔ تو پہلا گروہ جو تھا وہ مومنین کا وجود میں آیا۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو تہ دل سے قبول کیا اور اس پر عمل کر کے منزل مقصود کو پا لیا، ابدی سعادتوں اور فلاح و کامرانی سے اپنے دامنوں کو بھر لیا، اور ان کو متقین جیسا بہترین لقب دیا گیا، اور ان کو دائمی ہدایت اور ابدی فلاح کی خوشخبری سنا دی گئی۔ دوسرا گروہ کافرین، وہ ازلی بدبخت جنہوں نے اپنے کفر اور گناہوں کی وجہ سے اس کتاب حق کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کی آیات بینات کا مشاہدہ کرنے اور اس کے چیلنج کا جواب نہ دے سکنے کے باوجود ظاہری اور باطنی طور پر کفر پر مصر رہے، اور جس طرح ان کا دل کفر کی گندگی سے آلودہ تھا، اسی طرح اپنے ظاہری عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش کرتے رہے اور ماننے سے صاف انکار کرتے رہے، جس کی وجہ سے انہیں دائمی عذاب کا مستحق ہونے کی وعید سنائی گئی اور انہیں کافرین کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ تیسرا گروہ جو وجود میں آیا وہ منافقین کا گروہ تھا۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے جنہوں نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کی خاطر اور دنیاوی مال کے حصول کے لیے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، مگر دل میں کفر ہی رہا۔ زبان سے اسلام کا دعویٰ، لیکن حقیقت میں کفر میں ہی مبتلا رہے، اور ان کی 2 رخی پالیسی کی وجہ سے ان کو منافق کہا گیا۔ ان کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری سے دی ہے جو نر کی تلاش میں 2 ریوڑوں کے درمیان پھرتی ہے، کبھی ایک ریوڑ میں جاتی ہے اور کبھی دوسرے گروہ میں جا گھستی ہے۔ اسی طرح منافقین جب بھی مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو چونکہ ان کا ظاہر اور تھا اور باطن اور، ایسے لوگ دین و ملت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں، اور عام آدمی کے لیے ان کو پہچاننا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ان کے حالات اور احوال سے پردہ اٹھانے کے لیے کلام کے مختلف اسلوب اور انداز اپنائے اور ضرب الامثال بیان فرمائیں، تاکہ مومنین ان کی مکاری
اور خفیہ سازشوں سے باخبر رہیں اور ان دشمنان دین و ملت سے اپنا دفاع کر لیں۔ ان کے احوال اور اوصاف بیان کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کا اندوہناک انجام بھی بیان فرما دیا اور فرمایا کہ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو پہلے رکوع کا دوسرے رکوع سے جو تعلق بن رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے متقین اور کافرین جو ہے ان کے بارے میں ذکر فرمایا، اور دوسرے رکوع سے وہ جو ایک تیسرا گروہ وجود میں آیا ہے یعنی منافقین کا، ان کے بارے میں یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں بورڈ کی طرف اور اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں، اس میں استعمال ہونے والے الفاظ پر بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو بورڈ پہ آیت موجود ہے جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ اسماء کی کیٹیگری میں آتے ہیں، کون کون سے افعال کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور کون کون سے حروف کی کیٹیگری میں آتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کلرز کے اعتبار سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے واو آپ کا ایک حرف آ رہا ہے، یہ حرف عطف بھی ہو سکتا ہے اور حرف استئناف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو حرف استئناف مانیں گے تو یہاں سے نیا جملہ شروع ہو جائے گا اور اس کو واو استئنافیہ کہا جائے گا، اور اگر اس کو ہم عطف کریں گے اس جملے کو پچھلے جملے پر تو پھر ہم اس کو واو عاطفہ کہیں گے۔ دوسرا لفظ ہے جی من، جو کہ حرف ہے، سرخ رنگ میں لکھا ہوا ہے اور حرف جر ہے، اور جب بھی حرف جر آئے گا اس کے بعد اسم آئے گا جو کہ الناس ہے۔ الناس، اس کے بارے میں بہت تفصیل آپ کو لغت کی کتابوں میں مل جائے گی کہ یہ کیسے بنا ہے لفظ۔ الناس اصل میں اناس تھا، حمزہ کو حذف کر کے اس کے عوض الف لام تعریف کا لگا دیا گیا، اس لیے حمزہ اور الف لام تعریف جمع نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کی صرفی تحقیق کچھ اس طرح ہے کہ الناس انسان کی جمع ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان کی جمع ہے، بعض کے نزدیک یہ اس میں جمع ہے، اس لیے کہ وزن بنتا ہے نا اناس، فعال جمع کا وزن نہیں ہے۔ اور پھر اس کے مادہ اشتقاق پر بھی بات کی گئی کہ یہ کہاں سے مشتق ہے، تو اس کا مادہ اشتقاق انس ہے جس کے معنی محبت کرنا ہے، کیونکہ انسان آپس میں محبت کرتے ہیں اس لیے انہیں الناس کہا جاتا ہے۔ یا یہ آنسا سے مشتق ہے جس کے معنی ظاہر ہونا ہے، کیونکہ انسان ظاہر ہوتے ہیں اور نظر آتے ہیں اس لیے انہیں الناس کہتے ہیں، جس طرح جنوں کو پوشیدہ ہونے کی وجہ سے جن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی نحوی تحقیق اس طرح ہے کہ الناس پر الف لام جنس کا ہے اور مزید آگے کیا ہے اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ تو الناس کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ڈکشنری میں سے۔ تو آگے آ رہا ہے جی من۔ من اسم ہے، اس میں موصول ہے، اور جب اس میں موصول آئے گا تو آگے صلہ آئے گا۔ صلہ جملہ فعلی آ رہا ہے، یقولو، یقولو گرین کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں فعل ہے، قاف اور لام مادے سے، قالا یقولو، یہ کوئی نیا فعل نہیں ہے۔ تو یقولو، قالا یقولو جب بھی آئے گا اس کا مفعول ضرور آئے گا جی، یعنی جو بات کہی جاتی ہے نا وہ اس کا مفعول ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جسے مقولہ بھی کہتے ہیں۔ قالا یقولو جب بھی استعمال ہوگا اس کا جو مفعول ہے وہ قول ہوگا، وہ بات ہوگی جو کہی جائے گی۔ جیسے میں آپ کو اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے سمپل سی رکھ دوں کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب قالا فعل ہو گیا، اللہ فاعل ہو گیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس کا مقولہ کہلائے گا، اسی کو مفعول کہا جائے گا۔ اور جس سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے کہا جاتا ہے یا جس کو کہا جاتا ہے وہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اب اسی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس میں میں ایڈ کر لوں، اذ قال اللہ للملائکۃ، ویسے تو آیت اور ہے نا،
اذ قال ربک للملائکۃ، میں سمپل آپ کو ایگزامپل دے کے بات سمجھا رہا ہوں کہ قالا فعل ہو گیا، اللہ اس کا فاعل ہو گیا، جسے کہا جائے وہ متعلق ہوتا ہے اس کے، تو للملائکۃ فرشتوں سے کہا، اور کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ پورا جملہ جو ہے پھر یہ مفعول بن کر استعمال ہوگا، اور مفعول چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ منصوب ہوتا ہے، لہٰذا اس جملے کو ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ من یقول آمنا، اب یہ آمنا یہ بھی فعل ہے، حمزہ میم نون مادہ ہے، اس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، آمنا یؤمن ایمانا، اور یہ اس یقولو کے لیے مفعول ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انہوں نے کہا۔ باللہ، آمنا یؤمن ایمانا یہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس پر ایمان لایا جائے، لہٰذا باللہ اللہ پر، واو حرف عطف آ گیا، و بالیوم الآخر، آگے الیوم الآخر، ایک مرکب توصیفی آپ کا آ رہا ہے الیوم الآخر، یعنی اللہ پر اور یوم آخر پر۔ ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں تو ترجمہ بھی آپ کا ہوتا جا رہا ہے، کوئی اس میں اتنی مشکل بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ واو پھر آگے استعمال ہوا، اب یہ واو کون سا ہے؟ واو عاطفہ کہہ لیں تو اور کے ساتھ ترجمہ کریں گے، اور مزید ہم جب ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ واو حالیہ ہے، اگلا جملہ جو ہے وہ حال بن کر استعمال ہو رہا ہے، جب حال بن کے استعمال ہوگا جملہ تو وہ جملہ محلاً منصوب ہوگا۔ یہ بہت ساری چیزیں میں نے اس دفعہ آپ کے لیے لکھ کے بھی رکھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ابھی صرف میں الفاظ پہ ہی بات کر رہا ہوں۔ ما ہم بمؤمنین، جملہ اسمیہ ہے، ما نافیہ ہے، جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، اور منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے حرف جر با داخل کیا جاتا ہے خبر پر، جس سے خبر جو ہے وہ مجرور ہو جاتی ہے۔ ویسے اگر جملہ اسمیہ کو منفی بنانا ہو تو اس پر ما داخل کیا جاتا ہے، اور ما کے داخل ہونے سے جملہ اسمیہ کی خبر جو ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے، مبتدا مرفوع ہی رہتا ہے، اور ما کے جملہ اسمیہ پہ داخل ہونے کے بعد مبتدا اور خبر کو ہم ما کا اسم اور ما کی خبر کہتے ہیں، لہٰذا جب بھی ما آئے گا تو آپ اس کا اسم اور اس کی خبر جو ہے وہ ڈھونڈیں گے۔ ما کا اسم مرفوع ہوتا ہے جبکہ خبر اس کی منصوب ہوتی ہے، ہاں زور پیدا کرنے کے لیے اس خبر پر حرف جر با داخل کر دیا جاتا ہے جس سے وہ خبر مجرور ہو جاتی ہے۔ تو ما جو ہے یہاں پر حرف نفی ہو گیا، ہم اسم ما ہے، اور با یہاں پر زائدہ، گرامر والے کہتے ہیں زائدہ، زائدہ اس سینس میں کہا جاتا ہے کہ اس کو انیلسز میں پھر نہیں لایا جاتا، اس کو گرامیٹیکلی ہم کچھ نہیں گنتے، بس با زائدہ کہہ کے آگے چل دیتے ہیں۔ مؤمنینہ ہم کہیں گے یہاں پر یہ محلاً منصوب ہے لیکن لفظاً مجرور ہے، اس لیے کہ یہ زور دینے کے لیے آپ نے اسلوب اختیار کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ نے بیسک کورس میں نہیں پڑھی تو آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ اب بیسک کورس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنانا پڑا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا جاتا ہے، اور پھر منفی جملے میں زور پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں گی تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو آیت میں استعمال ہونے والے سارے الفاظ پہ ہم نے بات کر لی، افعال کون کون سے تھے ان پہ بھی مختصراً بات کر لی، کوئی مشکل فعل نہیں تھا، قال یقول اور آمن یؤمن ایمانن کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور اسماء کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نہ جانتے ہوں، اور حروف بھی الحمدللہ آپ جانتے ہیں۔ تو اب اس آیت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جی، ایک حصہ ہوگا ہمارا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دوسرا حصہ ہوگا مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ تو پہلے حصے کو دیکھتے ہیں جی، پہلا حصہ آپ کا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کو کیسے ہم انالائز کریں گے؟ واو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ استنافیہ بھی ہو سکتا ہے اور عاطفہ بھی ہو سکتا ہے، تو من الناس جار مجرور ہے، جار مجرور سے آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہو تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جار مجرور جملہ اسمیہ اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا، یہ خبر مقدم ہو کر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے یہ جار مجرور مقدم ہو جائے گا۔ اس جار مجرور کو اگر ہم خبر مقدم مان لیں، میں خبر مقدم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے جو حصہ آ رہا ہے نا من سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں تک مکمل ہو رہا ہے، یعنی من اس میں موصول ہو گیا اور پھر آگے اس کا صلہ ہے، پھر یقولو کے لیے مفعول ہے، تو یہ پوری چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔
تو یہ من موصولہ ہے لہٰذا اسم ہے تو یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا اور من الناس جو ہے یہ خبر مقدم ہم کر دیں گے. کلیئر ہو گیا؟ تو ایک اس کا انالیسس جو ہے وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے اور یہ زیادہ سمپل ہے. من الناس جار مجرور خبر مقدم، آگے ہمیں مبتدا مؤخر چاہیے تو من اسم الموصول سے مبتدا آپ کا مؤخر شروع ہو رہا ہے اور من اسم موصول ہے تو آگے اس کا صلہ آئے گا. صلہ یقولو سے شروع ہو رہا ہے اور جب بھی قال یقولو آئے گا تو اس کا فاعل ہوگا، اس کا مفعول ہوگا یا اس کا متعلق ہوگا اگر موجود ہوں گے تو یقولو کا فاعل جو ہے وہ یقولو کے اندر ہی ہوا کی ضمیر ہے. اور آپ کو یہ میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی جملہ آپ کا موصول کے لیے صلہ بن کر آئے گا یا جملہ آپ کا موصوف کے لیے صفت بن کر آئے گا یا جملہ آپ کا حال بن کر آئے گا یا جملہ خبر بن کر آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس جملے میں ایک ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو آیت کا کام دے گی، ٹھیک ہے، جو ربط کا کام دے گی، جو حق کا کام دے گی. تو یقولو میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ من کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہوگی؟ تو یقولو اس کا فاعل ہوا کی ضمیر اور آگے آ رہا ہے آمنا. آمنا یقولو کے لیے مفعول ہے لہٰذا اس جملے کو ہم آمنا کو محلاً منصوب کہیں گے کیونکہ یہ یقولو کے لیے مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آمنا فعل اور فاعل سیغہ پہلا آ رہا ہے یا چوتھا آ رہا ہے تو پھر اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لازمی نہیں ہے لیکن آ سکتا ہے. پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ جو بھی سیغہ ہوگا اس کا فاعل آپ نے ساتھ ہی بولنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آمنا 14واں لفظ ہے، ماضی گردان کا 14واں سیغہ ہے تو اس میں نحنو جو ہے اس کا فاعل ہے جو کہ نا کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے. فعل اور فاعل ہو گیا. باللہ با حرف جر ہے، آگے اسم اللہ جو ہے وہ مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہو گیا آمنا فعل کے اور آگے واو چونکہ آ رہا ہے لہٰذا ہم اس کو باللہ کو معطوف علیہ کر دیں گے، پورے باللہ کو، اس لیے کہ آگے پھر با کے ساتھ آ رہا ہے. اگر آگے با کے ساتھ نہ آتا تو ہم صرف اسم اللہ کو معطوف علیہ قرار دیتے اور پھر آگے والے اسم کو معطوف قرار دیتے، لیکن چونکہ اگلا جو معطوف آ رہا ہے وہ بھی حرف جر با کے ساتھ آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے باللہ پورے جار مجرور کو معطوف علیہ قرار دے دیا. بالیوم الآخر، با پھر حرف جر آ گیا آپ کا، الیوم الآخری موصوف صفت مل کے مجرور ہو گیا، جار مجرور مل کے یہ معطوف ہو گیا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر آمنا فعل کے متعلق ہو گیا، آمنا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یقولو فعل کے لیے مفعول ہو گیا، محلاً منصوب ہو گیا اور یقولو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ صلہ بن گیا اسم الموصول من کے لیے. اسم الموصول من اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو گیا اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم من الناسی کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. تو اینڈ رزلٹ کیا نکلا جی؟ جملہ اسمیہ نکلا. ٹھیک ہے؟ اب اسی بات کو میں ذرا مزید آپ کے سامنے دوسرے انداز سے رکھتا ہوں. دیکھیں جی، یقولو فعل ہے آپ کا، قال یقولو فعل اور فاعل، اور لفظی ترجمہ ہوگا وہ کہتا ہے. من کا لفظ یہاں پر سمجھ لیں کہ من کا لفظ جو ہے یہ ہو کے ایکولنٹ ہے، انگریزی کا جو ہو کا لفظ ہے اس کے ایکولنٹ ہے، اور ہو کا لفظ جو ہے یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لہٰذا من کا لفظ جو ہے اسی طرح واحد کے لیے بھی استعمال ہوگا، جمع کے لیے بھی استعمال ہوگا، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا. لہٰذا من لفظ کو ہم کبھی مانن دیکھیں گے اور کبھی لفظاً دیکھیں گے. یعنی من کو کبھی لفظی اعتبار سے ٹریٹ کیا جائے گا، یعنی لفظی اعتبار سے ٹریٹ کیا جائے تو واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی مانوی اعتبار سے ٹریٹ کیا جائے گا، اور مانوی اعتبار سے ٹریٹ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ واحد ہوگا. تو یقولو من کے لفظی اعتبار سے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے. لوگوں میں سے من یقولو، میں ابھی بغیر تجوید کے پڑھ رہا ہوں، جو کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ آمنا، ہم ایمان لائے.
تو اصولاً تو ہونا چاہیے تھا نا کہ آمنتو، تو یقولو واحد کا صیغہ من کے لفظی اعتبار سے استعمال کیا گیا، اور آمنا یقولو کے لیے جو مفعول آیا جمع کا صیغہ وہ من کے معنوی اعتبار سے استعمال کیا گیا۔ تو یقولو فعل اور فاعل آ گیا، وہ کہتا ہے یا وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ جس پر ایمان لایا جائے وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، باللہ، اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لائے، بات پوری ہوگی۔ لیکن اور کس پر ایمان لائے؟ واو عاطفہ اور الیوم الآخر پر ایمان لائے۔ اب یہ یقولو فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر، یہ سارا اس کا مفعول بن گیا، محلاً منصوب ہوگا یہ جملہ۔ یہ یقولو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر من اسم الموصول کے لیے صلہ بن رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یقولو آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ سارا آپ کا جو ہم نے صلہ بنایا اس کو ہم یہاں پر رکھتے ہیں اور موصول من کو یہاں پر رکھتے ہیں، تو موصول اور صلہ مل کر اب یہ کچھ نہ کچھ بننا ہے نا، تو موصول اور صلہ مل کر یہ بن جائے گا جی مبتدا مؤخر، اور من الناس کو ہم خبر مقدم کے طور پر رکھ چکے ہیں۔ تو یہ اس کی سمپل ترکیب تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو من الناس خبر مقدم ہوگی اور من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر مبتدا مؤخر ہو گیا، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ دوسرا حصہ ہے جی وما ہم بمؤمنین، واو کو ہم مانے حالیہ، ترجمہ پھر اس کا کریں گے نا حالانکہ، جبکہ، اس کے ساتھ ہم ترجمہ کریں گے ما ہم بمؤمنین۔ اس کو میں آپ کے سامنے ذرا کھول کے رکھتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں جی، ہم، مؤمنون، مؤمنینا، مؤمنینا، ما، با اور واو، یہ میں نے اکٹھے کر لی ہیں۔ تو میں جملہ اسمیہ بنانا چاہتا ہوں جی وہ مومن ہیں، تو میرے پاس ہم مبتدا ہو گیا اور مؤمنون اس کی خبر ہوگی جی، وہ مومن ہیں، ہم مؤمنون۔ اب اس جملہ اسمیہ کو میں منفی بنانا چاہتا ہوں، اور جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا طریقہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ شروع میں ما آپ لگا دیں، تو جب میں اس کے شروع میں ما استعمال کروں گا تو یہ جو مومنون ہے یہ یہاں سے ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ پر خبر جو ہے وہ مومنین ہو جائے گی، منصوب ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ ما ہم مؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں، سمپل منفی جملہ بن گیا۔ اب آپ چاہتے ہیں اس منفی جملے میں زور پیدا کرنا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ منفی جملے کی خبر پر حرف جر آپ با داخل کریں گے۔ جب آپ با داخل کریں گے تو مؤمنین نصب والا ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ پر مجرور جو کہ یہی مجرور فارم ہے وہ اس کی لگ جائے گی جی۔ تو ما ہم بمؤمنین، یہ پھر جملہ بن جائے گا آپ کا زوردار منفی جملہ کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے، وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ اور اس جملے کو میں حالیہ بنانا چاہتا ہوں تو ایک واو حالیہ میں شروع میں لے آؤں گا جس سے یہ جملہ حالیہ بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اپنی ساری باتیں ریوائز کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے بات کلیئر ہو جائے گی۔ اس آیت میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان کے بارے میں نے کاپی کی ہے اعراب القرآن کتابوں میں سے آپ کے لیے کچھ ٹیکسٹ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی، انہوں نے کہا کہ جملہ من الناس من یقول، جو پورا جملہ بنا ہے نا، یہ لا محل لہا، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، یہ معطوفۃ علی استنافیہ، جو پچھلا جملہ استنافیہ تھا نا اس پہ انہوں نے کہا کہ اسے معطوف کر دیں، او استنافیہ، یا یہ جملہ استنافیہ ہے۔ دو انہوں نے صورتیں بتائیں، وہ جو میں نے بتائی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ میں واو کو استنافیہ مان لیں تو جملہ استنافیہ ہو جائے گا، اور اگر واو کو عاطفہ مان لیں تو جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ تھا جملہ یقول لا محل لہا صلۃ الموصول، وہی صلہ بن گیا من کے لیے، اور آمنا باللہ وبالیوم الآخر یہ فی محل نصب مقول القول، وہی جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے اس کو اب عربی میں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، آپ اس کی پک لے لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ اور وہ جملہ ما ہم بمؤمنین فی محل نصب حال، تو حال کے طور پہ استعمال ہو گیا۔ ایک درخواست آئی تھی کہ جی آپ اس کا ترجمہ بھی سامنے رکھ دیا کریں تاکہ وہ آیت جو ہے ہمیں پکی ہو جائے، تو میں
اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ترجمہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کا ترجمہ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ بے شمار تراجم موجود ہیں، ہاں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایسا ترجمہ جو گرامر کے رولز کے قریب قریب ہے، تو اس حوالے سے میں ایک ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں پھر وہی بات کر دوں کہ میں پروموٹ نہیں کر رہا کسی کو، میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک ترجمہ پڑھا جس کے بارے میں ترجمہ کرنے والے کی اپنی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید میں جو زائد حروف استعمال ہوئے ہیں یا جملہ فعلیہ کی جگہ جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے، اس سے کوئی سٹریس پیدا ہوتا ہے، یا خبر مقدم کر دی ہے، مبتدا مؤخر کر دیا ہے، تو اس سے جو سٹریس پیدا ہوتا ہے عام تراجم میں ان کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہ میں ان کے الفاظ ہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بلکہ الفاظ نہیں، ان کے الفاظ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اس ترجمے میں کوشش کی ہے کہ عربی کے جو اسالیب ہیں ان کا بھی قریب قریب ترین ترجمہ جو ہے وہ کیا جائے۔ تو وہ ترجمہ جو ہے وہ حافظ عبدالسلام بن محمد ان کا ترجمہ ہے، بلکہ ان کی تفسیر ہی ہے پورے قرآن کی، تو اس میں سے ترجمہ میں نے آپ کے لیے لیا ہے، تو ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، وہ صرف اس لیے کہ ان کے اس دعوے کے ساتھ کہ ان کا یہ ترجمہ جو ہے قرآن کی گرامر کے قریب ترین ہے۔ تو باقی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے باوجود اوپن ہے، آپ جس کا ترجمہ چاہتے ہیں پڑھیں۔ اصل چیز ہے کہ آپ کو عربی ٹیکسٹ سمجھ میں آنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ترجمہ ان کا میں رکھ رہا ہوں آج آپ کے سامنے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ دیکھتے ہیں جی انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا کہ نہیں کیا، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ جو کہتے ہیں۔ اب کچھ وہ ہیں، یہ اس پیٹرن پہ آیا ہے کہ من کو بعض لوگوں نے بعض جو ہوتا ہے نا اردو کا بعض، ان معنی میں لیا ہے، یعنی وَبَعْضُ النَّاسِ، بعض الناسی اگر من کو ہم بعض کے معنی میں رکھ لیں تو بعض الناسی پھر ہمارا مبتدا بن جائے گا اور باقی جملہ جو ہے خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ بعض الناسی لوگوں میں سے کچھ، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ ایسے ہیں یا وہ ہیں جو کہتے ہیں۔ تو اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ بالکل وہ جو حرف جر 2 دفعہ استعمال ہوئے نا، اس کو انہوں نے دونوں جگہ پر کے ساتھ بیان کیا۔ یہ بات ان کی واقعی صحیح ہے کہ یہ جو 2 دفعہ پر استعمال ہوا ہے، یہ واقعی بتا رہا ہے کہ 2 دفعہ حرف جر استعمال ہوا ہے، ورنہ ہم اردو میں اس طرح کہتے ہیں وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے کہ 2 مرتبہ پر، اردو میں ہم کہیں گے پر، عربی میں کہیں گے با، لہٰذا جس طرح با کی پریپوزیشن ریپیٹ ہوئی ہے، اسی طرح ترجمے میں پر کو بھی استعمال کیا گیا ہے، ورنہ مفہوم اس طرح بھی ادا ہو سکتا تھا کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، ایک دفعہ ہی پر لگا دیا جاتا ہے، لیکن اس کی عربی پھر ایسے ہوتی باللہ والیوم الآخری۔ تو واقعی یہ ترجمہ دیکھیں آپ کے، یہ قریب قریب ہے گرامر کے۔ تو ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں۔ حالانکہ بالکل یہ ذکر کیا انہوں نے جی واو حالیہ کو، اور پھر ہرگز جو استعمال کیا لفظ نہیں، ہرگز نہیں، یہ اس منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو ترجمہ مجھے اچھا لگا تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ یہ ترجمہ رکھوں، ہاں اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی پرابلمز ہوں گی تو وہ میں کچھ چیزیں کلیئر کر دیا کروں گا۔ تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری آیت نمبر 8 مکمل ہو گئی ہے، اور من کے حوالے سے اس میں مزید بھی کوئی بات کی گئی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ من جو ہے یہاں پر نکرہ موصوفہ ہے، اور آگے جو ہے یقولو آمنا پورا جملہ جو ہے اس نکرہ موصوفہ کی صفت بن کر آ رہا ہے، اور نکرہ موصوفہ اپنی صفت کے ساتھ مل کے مبتدا مؤخر ہے، اور من الناس جو ہے یہ جار مجرور خبر مقدم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ذرا اور ڈیٹیل میں چلے گئے ہیں، لیکن سمپل ترین ترکیب میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، تو اسے ہی آپ فالو کریں۔ من الناسی کو خبر مقدم بنا دیں، اور من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر کو مبتدا مؤخر کر دیں، اور وما ہم بمؤمنین جو ہے یہ آپ کا ایک جملہ حالیہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہو گئی، لیکچر کا وقت بھی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آیت نمبر 9 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ Oh